غالب کو پڑھنا ہے، لیکن غالب کی شاعری جتنی عام طور سے مشہور ہے وہ اس طرح کی ہے جس کے اندر تمام طرح کی دنیاوی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، شراب کا ذکر بھی ہے، اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے، لیکن غالب کی وہ شاعری جس کے اندر اس نے اپنے مالک سے کنیکٹ کیا ہے اور اپنے مالک کو کیسے پہچانتا ہے، یہ بہت کم سننے میں آتی ہے۔ آج میں آپ کو اس کا صرف ایک شعر سناتا ہوں، اور اس شعر سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے مالک کا اس کا ویژول کیا ہے، کیسے دیکھتا ہے وہ اپنے مالک کو۔ اور آپ کے مالک نے، ہمارے مالک نے، ہم سب کے مالک نے یہ کہا ہے کہ میرا بندہ جس طرح سے مجھ کو دیکھے گا میں اس کو ویسے ہی نظر آؤں گا۔ اگر وہ مجھ کو ہمدرد دیکھے گا تو میں اس کے لیے ایک ہمدرد ہوں گا۔ اگر وہ مجھ کو ایک مرسیفل گاڈ کی طرح دیکھے گا تو I'll be a merciful God for him. But he will see me as a punisher, then I will be a punisher for him. So hope for the best. God is nothing but mercy. Mercy a million, a countless, infinity times more than the punisher. Punishment is a separate issue. We are not going to go into that. لیکن اپنے خدا کو، اپنے مالک کو، اپنے ایشور کو آپ دیکھیے اس نظر سے جو اس کا اچھا اور وسیع پہلو ہے، اور وہ ہے that he is all merciful and that's who he is. اب غالب کو دیکھیے وہ اپنے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اپنے خدا کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، خیال یہ آ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں شاید کوئی اچھا کام کیا ہو۔ خیال آ رہا ہے، یہ شورٹی نہیں ہے کہ میں نے کام اچھا کیا ہے، لیکن صرف ایک خیال ہے کہ یار کبھی نہ کبھی تو کوئی اچھا کام کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو کوئی اچھا کام کیا ہوگا۔ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، جیسے میں نے وہ کام کر دیا ہے اس طرح کا خیال آ رہا ہے، لیکن شورٹی نہیں ہے مجھ کو۔ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ گور کہتے ہیں قبر کو، مسلمان جس میں اپنی مردے کو دفناتے ہیں اس کو گور کہتے ہیں۔ خلد کہتے ہیں جنت کو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ شاید میں نے کوئی اچھا کام کیا ہو اپنی زندگی میں، میری قبر کے اندر ایک کھڑکی کھل گئی، ایک دروازہ کھل گیا جس میں سے جنت کی ہوا آ رہی تھی۔ That is the mercy of my Lord. You think of him as a merciful God and he will be a merciful God. اس نے کام ابھی کوئی اچھا نہیں کیا، صرف اس کو ایک خیال آ رہا ہے کہ I might have done something good in my life. And if it is so, the moment he brings that thought into his mind, his grave opens a door of heaven for him. Can you believe it? This is the height of mercy. اس سے زیادہ خوبصورتی سے میں نے کبھی کسی شاعر کو اللہ کی مرسی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر سے سنیے شعر اور یاد کیجئے، یہ شعر بہت اچھا شعر ہے خیال حسن میں، ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ واو مرزا صاحب یو آر سم تھنگ ایلس، مرزا صاحب یو آر سم تھنگ ایلس۔ یہ ایک شعر تھا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا رمضان کے سلسلے سے۔ دس از اے منتھ آف مرسی، اور یہ شعر بالکل جا کے صحیح جگہ پہ بیٹھتا ہے جسے کہتے ہیں نشانے پہ۔ تو اس کو چیریش کریں، مزے لیں، اگر اچھا لگ رہا ہے تو، نہیں لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ ایک چند شعر میں آپ کو ایک نعت کے سنا دوں جو مجھے بے انتہا پسند ہے، اور اس کا مطلع تو اعلیٰ ترین مطلع ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب میں اس مطلع پڑھتا ہوں تو مجھے وہ نعت سے زیادہ حمد لگتی ہے۔ نعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی جانے والی نظم، غزل، جو بھی ہو، اور حمد ہے خدا باری تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے لیے کہی جانے والی، جس کو ہم انگریزی میں ہمز بھی کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے نعت اور حمد کے اندر۔ حمد is for God Almighty and نعت is for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، praising these two entities۔ تو نعت یوں ہے، لیکن میرے ذہن میں اگین just for my own sake this is حمد کا شعر ہے۔ کوئی سلیقہ ہے نہ آرزو کا،
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. Neither I know what to ask for nor I can ask properly. یہ دونوں ہی چیزیں مجھے نہیں آتی. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے تجھ سے مانگنا کیا ہے اور مجھے اس کا طریقہ تو آتا ہی نہیں ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کمال کا شعر ہے صاحب، کمال کا شعر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر فتح فرمائے جنہوں نے یہ لکھا. اس کا دوسرا شعر ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں تمہیں سے پائیں، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے. تمہیں سے مانگیں تمہیں سے پائیں، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باقی.